حضرات، حیدرآباد کے عوام سے جو تعلق ہوا کاٹوں سے مکہ مسجد کے حادثے کے بعد بارہا یہاں آنا ہوا، اور آج جب اس مجمع میں نظر جاتی ہے تو محترم مولانا نصیر الدین صاحب کو یہاں تشریف فرما دیتا، ڈاکٹر ابراہیم جنید کو آج یہاں دیکھا۔ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب کسی ہال میں جس وقت یہ حضرات پابند صلاحیت تھے، زندانوں کی سجاوٹ تھے، اس وقت ان کی رہائی کے لیے اور ان کے کیس کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کرنے کے لیے ہم اسی حال میں موجود تھے، اسی حال میں جمع ہوئے تھے۔ آج یہ ان کی یہاں موجودگی اس بات کی علامت ہے کہ حالات چاہے کتنے ہی دشوار گزار ہوں، اگر جدوجہد کی جائے تو انشاءاللہ اللہ اس کا پھل عطا کرتا ہے، اور وہ آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ حضرات گرامی، آج کے اس موقع پر پروفیسر جگموہن صاحب گفتگو کر چکے ہیں اور اصل گفتگو اب جیلانی صاحب بھی کریں گے۔ میں مختصراً چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مسئلہ کشمیر کے تعلق سے ایک جامع گفتگو اور طویل گفتگو جیلانی صاحب آپ کے سامنے کریں گے۔ اس دور میں آپ سب جانتے ہیں کہ ہٹلر کا جو ایک ترجمان تھا نوبلس کے نام سے، ایک قول کو اس سے منسوخ کیا جاتا ہے کہ جھوٹ بولو، اور اس قدر جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنے لگے۔ آج اس دور کو جسے ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور کہتے ہیں، اس دور میں جو سامراجیت ہے، جو اسٹیٹ کے روپ میں موجود ہے، اس نے اپنے ترجمان کو اسی ڈیوٹی پہ لگا رکھا ہے کہ وہ جھوٹ بولیں اور اس قدر بولیں کہ وہ ہمیں سچ لگنے لگے، اور ہمارا ایک جو نظریہ جو ہمارے سامنے جو کنسپشن جو ہمارے سامنے وہ رکھنا چاہتے ہیں، جسے وہ چاہتے ہیں کہ ہم کنسیو کریں، ہم سوچیں، جس ڈھنگ سے سوچیں اسی ڈھنگ سے ہم سوچنے پر کہیں مجبور ہو جائیں۔ اور اس ڈس انفارمیشن کمپین کی وجہ سے حقائق کو بدل دیا گیا ہے، حقائق کو مست کر کے لوگوں کے سامنے لایا جاتا ہے، اور مسئلہ کشمیر بھی اسی چیز کا شکار ہوا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر کی حل کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہی ڈس انفارمیشن کمپین ہے، جو پچھلے 60 سال سے پورے زور و شور کے ساتھ اور پورے تشدد کے ساتھ حکومت ہند نے جاری رکھا۔ آج جب ہم گفتگو کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ، تو کشمیر سے باہر جب ہندوستان کے کسی بھی علاقے میں یہ بات رکھی جائے، جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو ان کے ذہن مسئلہ کشمیر کی جب بات کرتے ہیں تو ان کی ذہن میں جو تصور قائم ہے وہ یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ سرحد کے اس پار سے کچھ لوگ دہشت گرد کشمیر میں درائے ہیں اور وہاں کے عوام پر وہ ظلم و ستم کھا رہے ہیں، اور ہماری فوج ان مظلوموں کی دادرسی کے لیے، ان کو بچانے کے لیے وہاں اپنی قربانیاں دے رہے ہیں۔ دوستوں، حالات بالکل برعکس، اور جس طرح کی پھر اصطلاحات جو استعمال کی جاتی ہیں کشمیر کے مسئلے پر، جیلانی صاحب بہت وضاحت کے ساتھ روشنی ڈالیں ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ 47 میں جو کشمیر پر جو قبضہ کیا گیا، جب ہوئی اقوام متحدہ میں ہندوستان کشمیر کے مسئلے کو لے کر گیا، مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی سطح پر لے جانا یہ نہ کشمیر نے کیا ہے، نہ پاکستان نے کیا ہے، بلکہ ہندوستان نے کر گیا۔ اقوام متحدہ میں جو قراردادیں پاس ہوئی، اس میں یہ طے پایا کہ
کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے، رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن دیا جائے تاکہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں۔ اس فیصلے پر ہندوستان نے دستخط کیے ہیں، پاکستان نے دستخط۔ اس وقت ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ تھی، اور اس جنگ کو جو ختم کیا گیا، ایک کمیٹی بنائی گئی۔ آپ آج بھی جائیں، کشمیر کو ایک جو ہے ڈسپیوٹڈ لینڈ، ایک متنازع حصہ قرار دیا گیا۔ اس متنازع کو، کشمیر کی اس متنازع حیثیت کو ہندوستان اور پاکستان نے دونوں نے تسلیم کیا، اور اس کی گواہی آج بھی موجود ہے۔ اگر آپ کشمیر جائیں تو آپ کشمیر میں آپ کو یونائٹڈ نیشنز کے آبزرورز کے آفیسز ملیں گے۔ وہ یونائٹڈ نیشنز کے آبزرورز جو ہیں، ایک کمیشن بنا تھا، یونائٹڈ نیشنز ملٹری آبزرورز فار انڈیا اینڈ پاکستان، جو اس وقت 1947 میں مسئلہ کشمیر کی نگرانی، جو کشمیر کی صورتحال ہے اس پر نگرانی کے لیے اور مسئلہ کشمیر کی تصفیہ کے لیے جو استصواب رائے ہونا تھا، جو حق خود ارادیت کا جو عمل ہونا تھا، اس عمل کو، اس کی سپورٹ دیکھ بھال کے لیے وہ قائم ہوا۔ آپ یونائٹڈ نیشنز ملٹری آبزرورز گروپ کے آفس آج سری نگر میں بھی، بارامولہ میں بھی ہے، اور پاکستان کے پاس کشمیر ہے وہاں پر بھی موجود۔ آپ نے کیا دنیا میں، آپ کے ہندوستان کے کسی بھی علاقے میں کیا ملٹری آبزرورز گروپ فار انڈیا اینڈ پاکستان کا کوئی آفس نہیں موجود؟ اس وقت کی اس جنگ کو بند کرنے کے لیے، یہ جو ملٹری آبزرورز گروپ نے جو باتیں کی، اس جنگ کو بند کرنے کے لیے ایک لائن سے سیز فائر لائن کہا گیا، جنگ بندی لائن۔ وہ ایک خیالی لائن کھینچی گئی کہ جہاں پر ہندوستان کی فوجیں تھی انہیں وہیں روکا گیا، جہاں پر پاکستان کی فوجیں تھی وہ وہیں روکی، اور جو بیچ میں ایک لکیر کھینچی گئی جسے جنگ بندی لائن، جس کا نام اوریجنلی سیز فائر ہے، لیکن آج اس کو سیز فائر لائن سے یا جنگ بندی لائن کے نام سے کوئی نہیں جانتا۔ اصطلاحات جو بدلی جاتی ہیں اس کے پیچھے ایک پورا کنسپشن ہوتا ہے، پورا نظریہ ہوتا ہے۔ ان اصطلاحات کو تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ جڑا ہوا جو ایک پورا نظریہ ہے، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کو سب کو ذہن سے باہر کر کے ایک نئی چیز کو لانا مقصود ہو رہا ہے۔ جنگ بندی لائن کو ختم کر کے اس اصطلاح آپ دیکھیں کہ یہ 1971 میں جو بنگلہ دیش بننے کے بعد جو شملہ ایگریمنٹ ہوا، اس کے بعد سے اس کو LOC کہا جانے لگا، لائن آف کنٹرول۔ لائن آف کنٹرول کہنے کے بعد جو پورا جو پچھلی تاریخ ہے وہ کہیں مام ہو جاتی ہے، اور ایک نیا پس منظر آپ کے سامنے آتا ہے۔ تو جنگ بندی لائن اور اس میں جو فرق ہے، کشمیر کے سلسلے میں اس طرح کی اصطلاحات استعمال کی گئی، اور اس طرح کا جو پروپیگنڈا کیا گیا اس سے یہاں کے ذہن متاثر ہوئے۔ ہندوستان کے مسلمان بھی اس کا شکار ہوئے۔ بات دوستوں، مسلمان باب خوف تعریف کیا گیا کہ بھئی اگر آپ کشمیر الگ ہو جاتا ہے تو آپ بتائیں، بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیے، سب سے اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر ہندوستان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ لارجسٹ ڈیموکریسی آن ارتھ، اگر وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت، اگر وہ دنیا کا سب سے بڑا سیکولر ملک، اس سیکولر ملک کے عوام میں یا اس سیکولر ملک کے حکمرانوں کے ذہن میں صرف یہ تصور آ جانا کہ اگر یہ ملک الگ ہو جاتا ہے، یہ حصہ جس پر ہم قابل ہیں، اگر یہ الگ ہو جاتا ہے، اس سے یہاں کی بنیادی اسٹرکچر میں تبدیلی آئے گی۔ یہ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس ملک میں نہ تو سیکولرزم کی جڑیں ہیں اور نہ اس ملک میں اس کی جمہوریت کی جڑیں۔ یہ فلسطینی ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ یہاں کی جمہوریت اور یہاں کے سیکولر ہونے کے کردار کو پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان۔ تو یہ ذہن میں آ جانا کیسے ہوگا اور مسلمانوں کے درمیان ایک خوف پیدا کرنا، یہ اس دعوے کا جو اس کے باطل ہونے کا، اس کے بطلان کا ایک واضح ثبوت۔
ہندوستان کشمیر کو آج جو کہا جاتا ہے کہ ایک اٹوٹ انگ ہے، یہ اٹوٹ انگ 1947 میں نہیں ہے۔ پاکستان 14 اگست 1947 میں بنا، 15 اگست کو ہندوستان کی آزادی کا اعلان۔ کشمیر میں ہندوستان کی فوج 27 اکتوبر 1947 میں آتی ہے، اس کا پتہ تک نہیں ہے۔ اور اس وقت فوج آتی ہے تو ہندوستان کی پارلیمنٹ میں یہاں کے وزیر اعظم اعلان کرتے ہیں کہ ہماری فوج کشمیری عوام کی مدد کے لیے جا رہی ہے۔ جس وقت ہم سے یہ کہا جائے کہ ہم اپنی فوج کو وڈرا کریں، ہم فوراً اپنی فوج وڈرا کریں۔ کشمیر کا معاملہ متنازع ہے، اور یقیناً اگر کشمیر اور اس مستقبل کا فیصلہ وہ خود کریں گے، اور یقیناً ہمیں دکھ ہوگا اگر وہ ہم سے الگ ہونے کا فیصلہ کریں گے، لیکن اگر وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ وہ ہم سے الگ ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اس فیصلے کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ یہ کوئی لفاظی نہیں ہے، آپ پارلیمنٹ کی کارروائی اٹھا کے دیکھ لیجیے، آپ کو ہندوستان کے وزیر اعظم کا یہ بیان آج بھی مجھے کہ اس کی اصل جو شکل ہے وہ مست ہو جاتی ہے۔ مسئلہ کشمیر اگر حل ہو جائے تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ کشمیری عوام کو یقیناً ہوگا، لیکن اس سے بڑھ کر فائدہ یہاں کے ہندوستان اور پاکستان دونوں کی عوام کو ہوگا۔ آپ پچھلی اگر اس خطے میں جنگیں ہوئی ہیں، سوائے 71 کی جنگ چھوڑ کر، اور اگر 71 کی جنگ کی تہ میں بھی چلا جائے اس کو بھی جھانکا جائے تو وہاں بھی کشمیر ہی نظر آئے گا۔ باقی ساری جنگیں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جتنے بھی معاملات ان سب پہ نظر دوڑائیں، سوائے ایک معاملہ جو سرکریک کا معاملہ ہے، جو میری ٹائم بارڈر بحری سرحد کا جو معاملہ ہے، اس معاملے کو چھوڑ کر کوئی بھی ایسا معاملہ بتائیے جو کشمیر سے جڑا ہوا نہ ہو۔ آپ سیاچن کی بات کرتے ہیں جہاں حال ہی میں پاکستان میں اور وہاں ایوالانچ آنے سے، برفانی تودہ گرنے سے پاکستان کے تقریباً 134 فوجی مارے گئے ہیں۔ ہندوستان کی طرف کا سیاچن کا جو حصہ ہے وہ اور بھی خطرناک دشوار۔ دنیا کا سب سے اونچائی کا بیٹل فیلڈ ہے، میدان جنگ، جہاں پر متعین فوجی دشمن کی گولی سے نہیں لیکن وہاں کے موسمی حالات کی وجہ سے مارا جاتا ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں افغان مرتے ہیں اور کروڑوں ڈالرز اس خطے کی سیکورٹی کے نام پر خرچ کیا جاتا ہے، اور یہ ایسے ملک کر رہے ہیں جہاں کی 70% سے زیادہ کی عوام غریبی کی سطح کے نیچے رہتی ہے۔ آپ اپنے بجٹ کو دیکھیے، اس سال بھی بجٹ میں ڈیفنس بجٹ میں 17% کا اضافہ ہوا ہے۔ آپ ماہرین سے بات کیجئے کہ کیا ہوا ہے، حکومت سے بات کیجئے تو کہیں گے کہ دیکھیے صاحب پاکستان نے یہ اسلحہ خریدا اس لیے ہمیں یہ خریدنا پڑ رہا ہے۔ ہندوستان نے جوہری تجربہ کیا، پاکستان نے بھی کیا، اس کے جواب میں پھر ہوا۔ بیلسٹک میزائل ابھی تجربہ ہوا ہے۔ آخر سیکورٹی کے نام پر اس غریب عوام پر جو بوجھ ڈالا جا رہا ہے، جہاں اس ملک کی راجدھانی دہلی میں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جنہیں پینے کا صاف پانی تک نصیب نہیں ہو، وہاں اگر سیکورٹی پر سب سے زیادہ خرچ ہو، دفاع پر سب سے زیادہ خرچ ہو رہا وہ انتہائی شرم کی بات ہے۔ جہاں کسان روزی اور روٹی نہ ملنے کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہوں لاکھوں کی تعداد میں،
جہاں سرکاری آنکڑوں کی وجہ سے روزانہ ہزاروں بچے صرف اس لیے مر رہے ہیں انہیں وہ میل نیوٹریشن کا شکار ہیں، یعنی انہیں صحیح غذا نہیں حاصل ہو رہی۔ اس ملک میں اگر دفاع کے نام پر یہ خرچ کیا جا رہا ہے اور اس کا بہانہ مسئلہ کشمیر کو بنایا جاتا ہے وہ شرم کی بات ہے۔ دوستو، اگر مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے تو وہ جو پیسہ جو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے ڈیفنس پر، سیکورٹی کے نام پر، جو 7 لاکھ فوجی کشمیر میں دندنا رہے ہیں، وہ وہاں کے عوام پر مظالم ڈھا رہے ہیں، وہ جو رقم ان پر خرچ ہوتی ہے اگر اس کو ڈیولپمنٹ پر ڈائیورٹ کیا جائے، اگر ان کو عوامی سہولیات وہاں پہنچانے کے لیے خرچ کیا جائے تو وہ ڈیولپمنٹ کس کا ہوگا؟ عوام۔ مسئلہ کشمیر اور جو باضابطہ جو ایک سیکورٹی کا سنڈروم جو پھیلا ہوا ہے، جو ایک ہوا کھڑا کیا جاتا ہے بار بار، یہ ہوا بھی ختم ہو جائے گا تو وہ مسئلہ کشمیر حل کیا جائے۔ تو اصل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو جو سرکار پچھلے 60 سال سے کرتے آ رہی ہے۔ مسئلہ کشمیر کا حل صرف کشمیری عوام کے لیے نہیں بلکہ ہندوستان اور پاکستانی عوام کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس خطے کے امن کے لیے، پورے جنوبی ایشیا کے اس خطے کے امن کے لیے لازمی ہے، کیونکہ انٹرنیشنلی اس بات کو مانا گیا ہے کہ کشمیر ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ۔ آپ یاد رکھیں، یہ جو بھارت پاکستان کی دوستی کی آج باتیں ہو رہی تھی، آپ یاد کریں کہ مشرف صاحب اپنے دور حکومت کا جو سب سے پہلے ادھر آئے تھے، دہلی میں ایک کرکٹ میچ تھا، اس کو دیکھنے کے لیے آئے تھے، اور تب انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ یہ جو پروسیس ہے یہ irreversible پروسیس ہے، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد نوبت یہ پہنچی کہ دونوں ملکوں کی فوجیں سرحد پر آنکھ سے آنکھ ملائے کھڑی تھی اور یہ خطرہ تھا کہ کہیں نیوکلیئر جنگ نہ چھڑ جائے۔ تو کہ مسئلہ کشمیر کو اپنے صحیح پس منظر میں سوچنے کی ضرورت ہے اور اپنے حکومت پر اپنے عمل سے یہ دباؤ ڈالیں کہ یہ عوام کی بہبودی کے لیے خدا را اور اس خطے کی بہبودی کے لیے خدا را اس مسئلے کو حل کرے۔ السلام علیکم۔